کیسے ہیں احباب؟ یہ سبق نمبر 38 ہے خلاصۃ النحو کا، اور اس میں ہے صفت کا بیان۔ اور خلاصۃ النحو کی بجائے اگر آپ نصاب النحو کو سننا چاہیں، وہ ریکارڈڈ شدہ اسباق پڑھے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر یہ سبق نمبر ہے 39۔ اس کو تابع کیوں کہا جاتا ہے؟ صفت کو تابع کیوں کہا جاتا ہے، اور توابع میں اس کو شمار کیوں کیا جاتا ہے؟ تو جس دوسرے لفظ کو پہلے لفظ کا اعراب دیا گیا ہو، یعنی اس کا اعراب بالاصل نہیں ہوتا بلکہ سابقہ کی وجہ سے اس کا اعراب ہوتا ہے، تو پہلے لفظ کا اعراب دیا گیا اسے تابع کہتے ہیں، اور اس پہلے لفظ کو مطبوع کہتے ہیں۔ اگر آپ صرف و نحو کے جاننے والے تھوڑے تو آپ کو تابع اور مطبوع صیغوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ جس طرح میں اپنی عادت کے مطابق آپ کو عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ اعراب ہے تو اعراب کون سا صیغہ ہے، مصدر ہے تو کون سے فعل باب کا مصدر ہے۔ جب مصدر کا پتہ چل جائے تو آپ اس کی پوری گردان ایک مرتبہ پڑھ لیں، اعرب یعرب اعرابا فهو معرب، تو اس میں آپ کو پھر اس میں مفعول کا صیغہ جب آپ معرب بولیں گے تو آپ کو پتہ چلا اچھا یہ بھی صیغہ ہوتا ہے۔ تو مطبوع کون سا صیغہ ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ مطلب نحو پڑھتے ہوئے آپ نے صرف کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ تو خیر بتا یہ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ خشوع و خضوع کے چکر میں نماز کی رکھتے ہی بھول جائیں کہ خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنی ہے اور رکھتے بھول جائیں، یا ہا نکالتے ہوئے اور عین نکالتے ہوئے سورہ فاتحہ ذہن سے نکل جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال صفت کا بیان اس کو اعراب کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، ویسے تو تفصیلی آپ سبق اس کا پڑھ چکے ہیں۔ اور جاء رجل عالم اشتریت دواتا وقلما، اچھا یہاں لکھا ہے اشتریت دواتا وقلما، یہ صرف توابع کی مثال دینے کے لیے، یعنی بعد والے لفظ کو پہلے والے لفظ کی وجہ سے اعراب دیا گیا ہو، اس کو بعد والے کو تابع کہیں گے، یعنی جس کو اعراب ملا ہے اس کو تابع کہیں گے، اور جس کی وجہ سے ملا ہے اس کو مطبوع کہیں گے۔ تو جاء رجل عالم اور اشتریت دواتا وقلما میں دو مثالیں دی ہیں توابع کی۔ پہلا رجل عالم، رجل موصوف ہے اور عالم اس کی صفت ہے، اور دوسرا اشتریت دواتا وقلما، اشتریت فعل ہے تو ضمیر فاعل ہے، دواتا معطوف علیہ ہے وہ حرف عطف ہے، اور قلما معطوف ہے، معطوف علیہ اور معطوف مل کر اشتریت کا مفعول بھی بنیں گے۔ اب کالا من کو کالا من کیوں کہتے ہیں، یعنی اس کو منصوب کیوں پڑھا ہے، حالانکہ اس کا تو پیچھے کوئی عامل ہی موجود نہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کو حرف عطف کی وجہ سے ما قبل کا اعراب دیا گیا۔ تو تابع کی ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ اس کا الگ الگ سبق نصاب النحو کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہاں بھی اس کی وضاحت کر دی جائے گی۔ تو صفت کا بیان، جو تابع اپنے مطبوع یا اس کے متعلق کا وصف، اب وصف اچھا ہو یا برا، ہم تو خیر وصف اپنی زبان میں جب بھی بولتے ہیں تو فلاں کے وصف بیان کرو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھی چیز بیان کرو، لیکن جبکہ وصف اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے۔ تو جو تابع اپنے مطبوع کے اچھے یا برے وصف کی وضاحت کرے، یا اس کے متعلق کے وصف کی اچھے یا برے وصف کی وضاحت کرے، اس کو صفت کہتے ہیں، اور صفت کے مطبوع کو موصوف کہتے ہیں۔ والد صغیر، والد صغیر میں والد موصوف ہے، صغیر اس کی صفت ہے۔ رجل عالم ابنہ، اب رجل عالم اگر اتنا ہی ہوتا تو پھر عالم صفت وصف بیان کرتا، لفظ عالم یہ وصف بیان کرتا اس کا جو رجل میں پایا جا رہا ہے، ٹھیک، اس کی وضاحت کرتا، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہاں ابنہ آ گیا، تو اب عالم نے وضاحت کی ہے رجل کے متعلق کے اندر جو وصف اچھا پایا جا رہا اس کی، اور وہ وصف کیا ہے کہ ابنہ اس کا لڑکا عالم ہے۔ تو عالم یہ شبہ فعل بن جاتا ہے پھر، اور ابنہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل بنے گا، شبہ فعل اپنے فاعل سے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف کی صفت بنے گا۔ تو صفت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، صفت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ اب یہ تو صفت کی تعریف کے اندر ہی پتہ چل گیا، ایک صفت وہ ہوتی ہے جو اس وصف کو بیان کرتی جو موصوف کے خود اپنی ذات کے اندر پایا جاتا ہے، ایک صفت وہ ہوتی ہے جو مطبوع کے
اندر پائے جانے والے اچھے یا برے وصف کی وضاحت نہیں کرتی، بلکہ اس کے متعلق کے اندر پائے جانے والے وصف کی وضاحت کرتی ہے، متعلق کے اندر پائے جانے والے وصف۔ اب جو اپنی ذات کے اندر یعنی مطبوع کی ذات کے اندر اچھا یا برا وصف پایا جاتا ہے اس کی وضاحت کرے، اس کو صفت حقیقی کہتے ہیں، اور جو صفت موصوف کے متعلق کا وصف بیان کرے اسے صفت سببی کہتے ہیں۔ یہاں تک بات امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب ذرا پیچھے ہیں، میں صرف کے اعتبار سے بھی دیکھ لوں، چونکہ نصاب الصرف کا جو سبق ہے وہ بھی پوری کتاب اپلوڈ ہو چکی ہے، اور نصاب النحو یہ بھی ساری اپلوڈ ہو چکی ہے۔ خلاصۃ النحو تو صرف اس لیے ہم لے کے چاہ رہے ہیں تاکہ پچھلی کی ریویژن بھی ہو جائے اور یہاں اس کی وضاحت بھی ہو جائے، اور جو خلاصۃ النحو ہی پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے میں کسی قسم کی دقت محسوس نہ ہو۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے تاکید، تابع یہ کون سا صیغہ یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، تاکید کون سا صیغہ ہے یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور معطوف کون سا صیغہ یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ 5 قسمیں: صفت، بدل، تاکید، معطوف اور عطف بیان۔ اچھا، قواعد و فوائد، یعنی کچھ قواعد بیان کیے جائیں گے، کچھ اس کے فائدے بیان کیے جائیں گے صفت حقیقی سے صفت سببی کے۔ تو صفت حقیقی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ موصوف اور صفت میں مطابقت ہوتی ہے، تو ٹوٹل 10 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، اور بیک وقت 4 چیزوں میں مطابقت ہونا ضروری ہوتی ہے۔ اب وہ 10 چیزیں کون سی ہیں اور یہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ اگر تو آپ آسانی چاہتے ہیں تو نصاب النحو کا سبق سن لیجئے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی نصاب النحو کا سبق کون سا ہے تو آپ کمنٹ میں جا کے لکھیے، میں انشاءاللہ اس کا لنک سینڈ کر دوں گا۔ تو صفت حقیقی 10 چیزوں میں اور صفت سببی 5 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ اب وہ 5 چیزیں کون سی ہیں اور 10 چیزیں کون سی ہیں؟ رفع، نصب، جر، یعنی موصوف مرفوع تو صفت بھی مرفوع، موصوف جو ہے وہ منصوب تو صفت بھی منصوب، موصوف مجرور تو صفت بھی مجرور۔ اور نمبر 4 تعریف، یعنی موصوف معرفہ تو صفت بھی معرفہ، موصوف نکرہ تو صفت بھی نکرہ۔ یہ ٹوٹل 5 چیزیں ہوں گی۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ صفت حقیقی ہو یا صفت سببی، ان 5 چیزوں میں تو وہ اپنے موصوف کے مطابق ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ بیک وقت یہ رفع نصب جر میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، اسی طرح تعریف و تنکیر میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، یعنی بیک وقت 2 چیزوں میں، ان 5 میں سے 2 چیزوں میں بیک وقت مطابقت ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ 5 چیزیں، اور آگے والی 5 جو ہیں وہ صفت سببی ان کو شامل نہیں ہوگی بلکہ صفت حقیقی شامل ہوگی۔ افراد، تثنیہ، جمع، یعنی موصوف مفرد تو صفت بھی مفرد، موصوف تثنیہ تو صفت بھی تثنیہ، موصوف جمع تو صفت بھی جمع، موصوف مذکر تو صفت بھی مذکر، موصوف مؤنث تو صفت بھی مؤنث۔ تو یہ ٹوٹل 10 چیزیں ہیں، 4 چیزیں بیک وقت پائی جاتی ہیں، پایا جانا ضروری ہوتا ہے صفت حقیقی کے اندر، اور 2 چیزوں کا، چونکہ وہ پہلے والی 5 میں سے ہے نا، پہلے والی 5 میں سے 2 چیزوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے صفت سببی کے اندر۔ تو نمبر 2، صفت سببی ہمیشہ مفرد ہوگی، صفت سببی ہمیشہ کیا ہوگی؟ مفرد ہوگی، واحد، تثنیہ، جمع، تذکیر و تانیث والا معاملہ نہیں ہوگا۔ اور تذکیر و تانیث میں اس کا وہی حکم ہے جو فعل کا اسم ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، فعل کا اسم ظاہر کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو جملہ فعلیہ کا سبق سننا پڑے گا، جو میں نے خلاصۃ النحو میں بھی بیان ہو چکا ہے، اور پیچھے نصاب النحو کا سبق بھی بیان ہو چکا ہے۔ آپ کو مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتا تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ اس کا بھی لنک میں آپ کو عرض کر دوں گا۔ تو انہوں نے 2 قاعدے بیان کیے ہیں، صفت حقیقی کتنے چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے اور صفت سببی کتنی چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بتایا صفت سببی افراد، تثنیہ، جمع، جو باقی 3 چیزیں ان میں صفت سببی ہمیشہ مفرد ہوگی۔ اب پھر ایک چیز جو رہے گی وہ تذکیر و تانیث والی تھی، تو تذکیر و تانیث میں اس کا حکم وہ ہے جو فعل کا اسم ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب فعل کا اسم ظاہر کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ساری تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ اب اس کی تمرین دیکھیں، سوال نمبر 1 ہے تابع اور مطبوع کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ پہلے سن چکے ہیں اور امید ہے آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی بات۔ اگر نہیں بیٹھی تو آپ دوبارہ یا تو کتاب دیکھ لیں یا پھر اس کو ریورس کریں اور وہاں سے سن لیں جا کے۔ تابع کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں؟ میرے خیال میں 5 ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں وہ آپ کو اب تک یاد ہو جانی چاہیے۔ سوال نمبر 3، صفت، موصوف، صفت حقیقی اور صفت سببی
کسے کہتے ہیں، صفت کسے کہتے ہیں، موصوف کسے کہتے ہیں، یہ تابع اور مطبوع کی ابتدا میں ہی مطلب ہم نے پڑھ لیا، پھر اس کی علیحدہ طور پہ تفسیر بھی پڑھ لی۔ صفت حقیقی اور سببی کن چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے؟ صفت حقیقی 10 چیزوں میں، بیک وقت 4 چیزوں میں، اور صفت سببی 5 چیزوں میں، پہلی 5۔ اور اگر پہلی 5 کہیں بعد میں لکھی ہوں تو آپ نے پہلی 5 ہی نہیں ذہن میں رکھنا، آپ نے 5 چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ وہ کون کون سی 5 چیزیں ہیں؟ جن میں صفت سببی اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ اچھا، پھر وہ کون سی چیزیں ہیں جن میں موصوف اور صفت کی مطابقت نہیں ہوتی صفت سببی میں، بلکہ صفت ہمیشہ مفرد ہوتی ہے؟ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور جب تذکیر و تانیث کا اعتبار ہوگا تو پھر یہ اس میں ظاہر اس فعل کی طرح ہوگی جس کا فاعل اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ پھر تمرین نمبر 2 ہے غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ جس دوسرے لفظ کو پہلے لفظ کا اعراب دیا گیا اسے مطبوع کہتے ہیں، غلط ہے۔ صحیح کیا ہے کہ اسے تابع کہتے ہیں۔ جو صفت موصوف کا وصف بیان کرے اسے صفت سببی کہتے ہیں، نہیں، اسے صفت حقیقی کہتے ہیں۔ جو موصوف کا وصف بیان کرے، جو متعلق کا وصف بیان کرے اسے صفت سببی کہتے ہیں۔ صفت سببی تذکیر و تانیث میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، بلکہ اس کا حکم وہی ہوتا ہے جو فعل کا اسم ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب اس میں بھی کتنے الفاظ ایسے گزرے ہیں، مثال کے طور پہ موصوف ہے، پہلے بھی گزر چکا، مطابق، یہ کون سا باب ہے اور کون سا صیغہ ہے اور کون سی اس کی گردان آتی ہے، یہ ساری آپ دہرا لیجئے۔ پھر آ گیا تذکیر و تانیث بھی آ گیا، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ تمرین نمبر 3، موصوف اور صفت نیز صفت حقیقی اور صفت سببی الگ الگ کیجیے۔ نصرہ رجال صالحون، اب نصرہ رجال صالحون، یہ دیکھیں نا صفت بیان ہو رہی ہے، تو رجال اور صالحون اس کو آپ نے علیحدہ کر لینا ہے، اور نصرہ اس کی ساری کی ترکیب کر لیں تو اچھی بات ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آتی تو آپ اس کو کمنٹ میں آپ سوال کر سکتے ہیں، سمجھ نہیں آئی۔ حاضی قریۃ ظالم اہلھا، اب اہلھا یہ صفت سببی ہے۔ انہ مالک کریم، اب مالک کریم یہ موصوف صفت ہے۔ ظبین جمیلا رأیت، یہ بھی موصوف صفت ہے، ما قبل میں۔ جاء الرجل القاری، اب یہ بھی موصوف صفت ہے۔ النساء المسلمات صائمات، ٹھیک ہے، النساء المسلمات یہ موصوف صفت ہے۔ اور نظرت الی بستان جاریۃ انہار، یہ صفت سببی کی مثال ہے۔ اور موصوف صفت ہیں تو میں نے آپ کو جب بولا تو اس میں صفت حقیقی کی طرف ہی اشارہ ہے۔ درج الجملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیں۔ ہوا والد ذکین، اب ذکین جو اگر صفت ہے تو پھر کیسا ہونا چاہیے اس کو؟ اکرمت رجالا عالمون، اب عالمون اس کی حالت نسبی اور جری کیسے ہونی چاہیے؟ کیونکہ رجالا منصوب ہے۔ قام ولد عالم اختہ، عالم اختہ، اب عالم یہ مذکر ہے تو اختہ کیسے ہونا چاہیے یہ آپ کو اسی وقت سمجھ آئے گا جب آپ نے فعل اور فاعل کا آپس کا جو تعلق ہے وہ سبق سارا سن لیا ہوگا۔ جالس خلیفۃ عادلۃ، یہ بھی آپ کو تذکیر و تانیث کے سبق میں پتہ چلے گا کہ خلیفۃ مذکر ہے یا مؤنث۔ ہذہ دار کریمۃ صاحبہا، اب کریمۃ کو مؤنث ہونا چاہیے تھا دار کے اعتبار سے، یا کہ صاحب کے اعتبار سے اس کو مذکر ہونا چاہیے تھا، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جاءت بنت فطین، جاءت بنت فتین، اب بنت ہے تو فتین مذکر ہے۔ تعلم الولدان عالمان ابوہما، عالمان ابوہما، اب ابوہما اس کو تثنیہ ہونا چاہیے یا واحد ہونا چاہیے، اور یا عالمون عالمانی جو ہے اس کو واحد ہونا چاہیے یا تثنیہ ہونا چاہیے، یہ آپ نے خود غور کرنا ہے۔ اعاننی عبد قوی یا قوین، اب قوین ہے تو اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ اعاننی۔ اشتریت کراسات غالیۃ، اب کراسات ان کی حالت کون سی ہے اور غالیۃ ان کی حالت کون سی ہے اور کون سی ہونی چاہیے تھی، تو اس کو بھی آپ نے غور کرنا ہے۔ نظرت الی احمد الکریم اکریمہ، الی احمد الکریمہ، اب احمدہ کی وجہ سے الکریمہ ہونا ہی ٹھیک ہے، یا کہ الکریمی
الہ کی وجہ سے ہونا چاہیے اور احمدہ کو منسوب کسی اور وجہ سے پڑھا ہے، یہ ساری تفصیل آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ آ جائے سمجھ تو اچھی بات ہے، اگر نہ سمجھ میں آئے تو ظاہر ہے 2 ماہ بعد آپ ایک مرتبہ کتاب کو دیکھنا شروع ہیں، امید تو ہے کہ آپ نے اس دوران کتابیں دیکھی ہوں گی، اگر نہیں دیکھی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب میں یہ بھی مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ گروپ میں آ جائیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ گروپ ہم نے جو سمپل گروپ تھا وہ ختم کر دیا ہے، اب باقاعدہ براہ راست اس کی کلاس ہوتی ہے، اس کلاس کے لیے آپ کو باقاعدہ فارم فل کرنا پڑے گا، اس کی ساری تفصیل آپ جب پرسنل میں رابطہ کریں گے تو اس پہ عرض کر دی جائے گی۔ باقی یہ ہے کہ آپ اگر فری آف کاسٹ مطلب اپنے طور پہ ہی آپ کلاس کو باقاعدہ طور پہ جوائن نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کمنٹ میں جائیں اور بتائیں کہ آپ کو کون سی چیز سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کا انشاءاللہ عز و جل جواب عرض کر دیا جائے گا، وہ چاہے دوسری کلاس میں منشن کر دیا جائے، یا بعض وقت یہ ہوتا ہے 3-4 سوال ہمارے پاس آ جاتے ہیں، 3-4 سوال آتے ہیں تو ان میں ایک سوال اہمیت والا ہوتا ہے، تو اس کو ہائی لائٹ کر کے ہم اس پہ پوری کلاس ریکارڈ کریں گے، لیکن دوسرے تیسرے دن جتنے سوالات ہمارے کمنٹس میں آئے ہوں گے ان سب کے جوابات اس کلاس کے اندر عرض کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو سیکھنے کے لیے جو ہم کوشش کر رہے ہیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔